بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلا وحامدا ومحمدا مسلیا ومسلما محمدا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی حق حیات النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وأولادہ وبارک وسلم سبحان اللہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سبحان اللہ برادران اسلام اور بالخصوص صدر محفل حضرت قبلہ سید السادات فخر السادات بے شک علامۃ الدہر قبلہ پیر سید زاہد شاہ صاحب دامت فیوزہم القدسیہ اور دیگر احباب گرامی، کیونکہ میں سب معززین کے ناموں سے واقف نہیں ہوں، لیکن جو حضرات موجود ہیں اور جس کی ذات والا کے لیے موجود ہیں، وہ ذات والا سب کے ناموں سے واقف ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم سب احباب کا آنا، خلوص، محنت، کوشش اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آمین۔ آج کی نشست بالخصوص شہنشاہ اجمیر حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ عنا آپ کے عرس مبارک کی مناسبت سے ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ولایت اولیاء کی قرآن کی نظر میں دو درجوں پر ہے، بے شک سبحان اللہ۔ ایک ولایت عامہ، دوسری ولایت خاصہ۔ سبحان اللہ ولایت عامہ ہر ایماندار کو حاصل، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ولایت عامہ جب انسان ایمان کے دروازے سے اندر داخل ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی کی ولایت عامہ اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ پھر ایک مرتبہ ولایت خاصہ کا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سبحان اللہ۔ جیسے ایک کمپنی ہے اور کمپنی کے امپلائیز ہیں، اس سے متعلقین ہیں، تو جو گیٹ پہ کھڑا ہے وہ بھی کمپنی کا ملازم ہے، اور جو اس پوری کمپنی کو مینیج کر رہا ہے وہ بھی کمپنی کا ملازم ہے۔ ملازم ہونے کے لحاظ سے تو دونوں ملازم ہیں، لیکن درجہ دیکھا جائے تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ بات جملہ سمجھانے کے لیے کہا تو ولایت خاصہ بھی ایک دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر جو بھی ہے وہ اللہ کا ولی کہلاتا ہے، لیکن پھر ان کی درجہ بندی ایسی درجہ بندی کے اوپر چوٹی پر جو ولی موجود ہے اس کی مثال بھی نہیں ملتی۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنا، آپ اولیاء کے دائرے میں نہیں تھے، فقط آپ کا شمار، آپ کی گنتی
اولیاء کے دائرے اور صرف کونے کے اولیاء میں نہیں ہوتا، بلکہ جو مرکز کے اولیاء ہیں اور سب سے مرکزی اولیاء، ان میں حضرت خواجہ غریب نواز کا شمار ہوتا ہے۔ میں ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں جس سے اندازہ ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت خواجہ غریب نواز کو کن عزتوں سے نوازا۔ مسالک السالکین وغیرہ دیگر جو کتب ہیں اس کے اندر ان باتوں کی تصریحات موجود ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا آپ اجمیر میں بیٹھے ہوا کرتے تھے اور ہر سال موجود اجمیر میں رہ کر ہر سال روحانی طور پر کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ آپ کی حالت کا عروج نہیں تھا، یہ آپ کی حالت کا کمال نہیں تھا۔ آپ کے مریدین اور متوسلین کا کہنا ہے کہ یہ آپ کے ابتدائی حالات تھے، سبحان اللہ۔ یہ آپ کے ابتدائی حالات تھے جب آپ ہر سال کعبۃ اللہ کی حاضری کے لیے جاتے، ظاہری طور پر اجمیر میں بیٹھے ہوتے لیکن ادھر طواف کعبہ میں مصروف ہوتے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ حالت آپ کے عروج اور کمال کی نہیں تھی۔ جب عروج و کمال میں اضافہ ہوا تو پھر حالت یہ تھی جو لوگ اجمیر میں ہوتے تھے آپ کو اجمیر میں دیکھتے تھے، جو حج کرنے جاتے تھے وہ آپ کو طواف کعبہ میں مصروف پاتے تھے۔ آپ کے خاص مریدوں میں سے بعض مریدین کا یہ بیان ہے کہ ہر رات عشاء کے بعد پھر بعد میں، یعنی جب آپ کے حالت کو مزید ترقی ملی تو آپ ہر رات عشاء اجمیر میں پڑھتے تھے، فجر اجمیر میں پڑھتے تھے۔ اس دوران آپ کعبۃ اللہ شریف حاضری دے کر واپس آ جایا کرتے تھے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی ہستی عام اولیاء میں سے نہیں۔ ایک اور چیز میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا، جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی حالت کا عروج اور کمال کہاں تک ہے اس کا اندازہ کوئی کیسے لگائے گا۔ میں آپ کی حالت کی، آپ کے حالات کی ابتدائی ایک چیز کی طرف اشارہ کرتا ہوں جسے آپ نے خود بیان فرمایا حضور خواجہ غریب نواز نے۔ آپ پہلی بار بیعت ہوئے حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے، بیعت کے بعد 2-2.5 سال اپنے شیخ کی خدمت میں رہے اور اسباق وغیرہ طریقت کے سیکھے پڑھے، عروج حاصل ہوا۔ پھر حرمین طیبین کا سفر، واپس بغداد شریف آمد، پھر بر صغیر کا سفر۔ غور کیجئے گا، مرید اپنے پیر کے پاس جائے تو جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا یا بہت کم ہوتا ہے کہ پیر مرید کے پاس چل کے آئے۔ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ کنویں کو کیا پڑی ہے کہ وہ پیاسے کے پاس چل کر آئے، لیکن خواجہ غریب نواز مریدوں میں وہ مرید ہیں کہ جن کے شیخ مکرم، جن کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی اپنے مرید کی طلب میں، تڑپ میں، محبت میں آپ کو ان کی طلب ایسے تڑپاتی ہے کہ ہارون چھوڑتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ میرا مرید بغداد میں اس وقت قیام کیے ہوئے ہے، حضرت خواجہ عثمان ہارونی ہارون کو چھوڑ کر بغداد کی جانب سفر کرتے ہیں فقط اس لیے کہ میں اپنے مرید کی زیارت کر لوں۔ مرید شیخ کے لیے جائے تو بات معقول ہے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ شیخ مرید کے لیے سفر کرے، اب شیخ نے مرید کے لیے سفر کیا،
حضرت خواجہ غریب نواز اس وقت بغڑ صغیر کی جانب سفر پر تھے. خواجہ عثمان ہارونی بغداد شریف میں آپ سے پہلے پہنچ گئے. ان کے بعد جناب سیدنا غریب نواز پہنچے. آپ خود اس ملاقات کا حال بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے نئے سرے سے بیعت کی, میں نے تجدید بیعت کی. تجدید بیعت کا تصور شریعت میں موجود ہے. تو میں نے دوبارہ بیعت کی. دوبارہ بیعت کی تو مجھے میرے شیخ نے کہا 2 رکعت نماز پڑھو. میں نے پڑھی. آپ نے فرمایا قبلہ رو ہو کے بیٹھ جاؤ. میں بیٹھ گیا. کہا سورہ بقرہ پڑھو. میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی. کہا اتنی بار سورہ اخلاص پڑھو. میں نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی. پھر میرا ہاتھ پکڑا. ہاتھ پکڑ کر بلند کیا. اگر آپ کو کچھ یاد آیا ہو تو اس پہ سبحان اللہ بنتا ہے. سبحان اللہ. اگر آپ کو غدیر کے مقام پہ مولا علی کا ہاتھ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس میں بلند ہوتا یاد آیا ہو تو وہی سنت خواجہ عثمان ہارونی جناب خواجہ غریب نواز کے ساتھ دہرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہاتھ اوپر کر میں تجھے رب سے ملا دیتا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ جو حضرت خواجہ غریب نواز کے کمال کے اور عروج کے دور کی حالت ہے اس کو ہم کیا سمجھیں گے اور کیسے سمجھیں گے. یہ جو بات میں قصہ بیان کر رہا ہوں اس کا تعلق آپ کے حالات کی ابتدا سے ہے. ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ اسکول جانا شروع ہوتا ہے اور پھر پڑھنے کے بعد کئی سال گزرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ اب طالب علم اسٹوڈنٹ نہیں رہا, طالب علم نہیں رہا, وہ استاد بن گیا. ابتدا کے حالات کچھ اور ہوتے ہیں, انتہا کے حالات کچھ اور ہوتے ہیں. خواجہ غریب نواز کے انتہا کے حالات کیا تھے اور وہ کون سی بات تھی کہ جس پہ نگاہ پڑتی تھی وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کرتا نظر آتا تھا. یہ کون سمجھے گا؟ آئیے ان کے ابتدائی حالات کی بات کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ مکرم حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا ہاتھ اوپر کر میں تجھے رب تک پہنچاتا ہوں. یہ بات کرنے کے بعد میرے شیخ نے کہا ہمارے خانوادہ کی عادت ہے دن میں اللہ کی عبادت, رات میں اللہ کی عبادت. آج رات تو نے ساری رات عبادت کرنی ہے, آج سونا نہیں ہے. حضرت خواجہ غریب نواز کہتے ہیں میں ساری رات عبادت میں مصروف رہا. صبح ہوئی, شیخ کے پاس دوبارہ پہنچا. ذہن میں رہے کہ شیخ مرید کے پاس آئے ہوئے ہیں. یہ بغداد شریف ہے. بغداد شریف میں اپنے مرید سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں. میں دوسرے دن صبح حاضر ہوا. فرمایا کہ 1000 بار سورہ اخلاص پڑھ. میں نے 1000 بار سورہ اخلاص پڑھی. جب 1000 بار پڑھ چکا فرمایا اوپر دیکھ, اوپر دیکھ. میں نے اوپر دیکھا. پوچھا کہاں تک نظر آ رہا ہے؟ میں نے کہا عرش تک نظر آ رہا ہے. عرش تک میری نگاہ عرش تک جا رہی ہے. فرمایا نیچے دیکھ. میں نے نیچے دیکھا. پوچھا کہاں تک نظر آ رہا ہے؟ میں نے کہا مجھے تحت الثری نظر آ رہا ہے. مجھے کہا 1000 بار سورہ اخلاص کو پھر پڑھ. میں نے پھر سورہ اخلاص 1000 بار پڑھی. جب میں پڑھ چکا فرمایا اب اوپر دیکھ. میں نے اوپر دیکھا تو میرے شیخ نے پوچھا بتا کہاں تک نظر آ رہا ہے؟ میں نے کہا اب عرش بھی پیچھے رہ گیا ہے, مجھے تو حجاب عظمت نظر آ رہا ہے. حجاب عظمت مجھے دکھائی دے رہا ہے. شیخ نے کہا اپنی آنکھیں بند کر. میں نے آنکھیں بند کی. فرمایا آنکھیں کھول. میں نے آنکھیں کھولی. اپنی انگلیاں میرے سامنے کی اور کہتے ہیں دیکھ ان انگلیوں کے اندر تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے جب انگلیوں میں دیکھا 18,000 جہان مجھے شیخ کی انگلیوں کے اندر گردش کرتے نظر آئے. میں نے کہا 18,000 جہان نظر آ رہے ہیں. برادران اسلام, خواجہ غریب نواز کی یاد کے لیے بیٹھنے والوں بات پہ غور کرو. یہ وہ دور ہے جب خواجہ غریب نواز
अपने शेख की तरबियत के अंदर है। अभी आप शेख शुयूख बनकर अजमेर मुअल्ला के अंदर रहमत आलम के फरमान के मुताबिक अभी तशरीफ नहीं लाए, अभी वहां मौजूद हैं, तरबियत हासिल कर रहे हैं। जिस शख्सियत का उरूज और कमाल तरबियत हासिल करने के दौर में यह है कि निगाह उठाता है, अर्श पीछे रह जाता है, निगाह आगे निकल जाती है, निगाह नीचे करता है, ताहत सरा नजर आ जाता है, शेख की उंगलियों में निगाह करता है, 18,000 जहान उधर नजर आ जाते हैं। जिसकी इब्तिदा ये है उसकी इंतहा कौन जानेगा। बरादरान इस्लाम, यहाँ पर एक अहम बात है जिसकी जानिब में आपकी फिक्र को जरूर लेके जाना चाहूंगा, और फिक्र इसलिए लेके जाना चाहता हूं कि कुछ लोगों की सोच ये है कि जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज बगदाद भी गए, हुजूर सैयदना गौसे आजम से मुलाकात भी हुई और आपस में रिश्तेदारी भी है। बाज ने कहा दोनों खालाजाद के आपस में खालाजाद भाई बनते हैं, बाज ने मामू और भांजा ये रिश्ता भी बयान किया, लेकिन अरबाब तारीख इस बात पर मुत्तफिक है, अक्सरियत मुत्तफिक है कि हुजूर सैयदना गौसे आजम और ख्वाजा अजमेर ख्वाजा खाजगा ख्वाजा गरीब नवाज आपस में रिश्तेदार हैं, बरादरी है, ताल्लुक है, नाता है, फिर मुलाकात है। और ख्वाजा उस्मान हारूनी से मुलाकात से पहले हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मुलाकात तकरीबन 550 हिजरी में हजरत सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से होती है। तो यहाँ पर बाज लोगों के ज़हन में ये सवाल आता है और फिर ज़हन में नहीं रहता, ज़बान पे भी आ जाता है कि क्या वजह है कि ख्वाजा गरीब नवाज की मुलाकात जब ताजदारे बगदाद से होती है, शाह जिला से होती है, तो बजाय शाह जिला के हल्का इरादत में आने के आप इनको छोड़कर ख्वाजा उस्मान हारूनी के पास क्यों जाते हैं? इनके मुरीद क्यों नहीं होते? इनकी बैत क्यों नहीं करते? खानदानी ताल्लुक भी है, मुलाकात भी है, तो फिर क्या वजह है कि हुजूर गौसे आजम के हल्का इरादत में आने के बजाय ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके हल्का इरादत में आते हैं? इसकी क्या वजह है? वजह तो असबाब तो बहुत से हैं, लेकिन एक बात की जानिब में आपकी तवज्जो लाना चाहूंगा, जो बुनियादी बात जिसे करार दिया जा सकता है। तवज्जो कीजिएगा, सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नजीबुत तरफैन सैयद हैं। सुभान अल्लाह। ख्वाजा खाजगा ख्वाजा अजमेर ताजदार अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज नजीबुत तरफैन सैयद हैं। वालिद की जानिब से भी सैयद हैं, वालिदा की जानिब से भी सैयद हैं। शाह जिला ताजदार बगदाद वालिद की जानिब से भी सैयद है, वालिदा की जानिब से भी सैयद है। सुभान अल्लाह। फर्क यह है कि शाह जिला वालिद की जानिब से हसनी है, वालिदा की जानिब से हुसैनी है, और ख्वाजा गरीब नवाज वालिद की जानिब से हुसैनी है, वालिदा की जानिब से हसनी है। शाह जिला भी नजीबुत तरफैन है, मजमुल बहरैन है, और ख्वाजा गरीब नवाज भी मजमुल बहरैन है, नजीबुत तरफैन है। अगर ख्वाजा गरीब नवाज शाह जिला के मुरीद होते तो शेख के कमालात की तजल्लियां मुरीदों में नजर आती हैं। ख्वाजा गरीब नवाज के कमालात, ख्वाजा गरीब नवाज की करामतें उनके शेख मुकर्रम की मरहून मिन्नत होती। लोग ये समझते कि चूंकि इनका शेख, इनका पीर नजीबुत तरफैन सैयद है, मजमुल बहरैन सैयद है, ये कमालात पीर के हैं, ये कमालात ख्वाजा गरीब नवाज के अपने नहीं हैं। तो हिकमतें बहुत सी हैं। एक हिकमत ये भी है
کہ اللہ رب العالمین نے خواجہ غریب نواز کا فیض خواجہ عثمان ہارونی سے جوڑا، تاجدار بغداد سے نہ جوڑا، تاکہ پوری دنیا پر یہ بات آشکار ہو جائے کہ یہ فیض اگر خواجہ غریب نواز شاہ جینا کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، جب بھی یہ فیض یہ کمال خواجہ غریب نواز کو ملے گا، اور اگر نہیں دیتے جب بھی ملے گا، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے تاجدار جینا کے پاس بھی حسن کا فیض موجود ہے، حسین کا فیض موجود ہے، خواجہ غریب نواز کے پاس بھی حسن کا فیض موجود ہے، حسین کا فیض موجود ہے، تاجدار بغداد کی رگوں میں بھی علی کا خون دوڑ رہا ہے، سیدہ زہرا کا خون دوڑ رہا ہے، اور خواجہ غریب نواز کی رگوں میں بھی علی کا خون دوڑ رہا ہے، اور سیدہ کائنات کا خون دوڑ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ یہ ہستیاں ایک دوسرے کے پیچھے چلے تو جب بھی منبع کمالات ہیں، مجمع کمالات ہیں، اگر ایک دوسرے کے پیچھے نہیں بھی چلتے، الگ الگ راہیں اختیار کر لیتے ہیں، جب بھی ان کی رگوں کے اندر دوڑتا خون مولا علی کا خون ہے، ان کی رگوں میں دوڑتا خون سیدہ کائنات کا خون ہے، ان کی رگوں میں دوڑتا خون امام حسن کا خون ہے، ان کی رگوں میں دوڑتا خون امام حسین کا خون ہے۔ اور میں آپ کی توجہ چاہوں گا، فقط حسنی سید ہو تو ہم سارے غیر سادات کی بات کر رہا ہوں، ہم سب کے کمالات مل جائیں تو حسنی سادات کے قدموں کو لگنے والی دھول کے برابر ہم نہیں ہو سکتے۔ بے شک، بے شک۔ اگر حسینی سید ہو تو غیر سادات مل جائیں، ان کا شرف، عزت، مقام، مرتبہ مل کر بھی سادات کے قدموں کی دھول کو نہیں پہنچ سکتا۔ ہرگز ہماری سوچ یہ نہیں ہے کہ فقط حسنی سید کا کوئی مقام نہیں ہے یا فقط حسینی سید کا کوئی مقام نہیں ہے۔ معاذ اللہ، جس کی نسبت مصطفیٰ کے گھر کے ساتھ معاذ خادم کی ہو جائے، رحمت عالم اسے بھی سلمان منا اہل البیت فرماتے ہیں۔ تو جو حقیقی طور پر حسنی سید ہو، حقیقی طور پر حسینی سید ہو، جس کی رگوں میں حسن کا خون ہو، جس کی رگوں میں حسین کا خون ہو، اس کی عظمتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ فقط حسنی ہونا یا فقط حسینی ہونا یہ کم کمال نہیں ہے، لیکن حسنی بھی ہو اور حسینی بھی ہو، حسنی بھی ہو اور حسینی بھی ہو تو پھر اب مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ حسنی بھی ہو، حسینی بھی ہو، مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ مقابلہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر آپ توجہ فرمائیں، سبحان اللہ، مقابلہ اس لیے نہیں ہو سکتا سبحان اللہ، کہ جو حسنی بھی ہے اور حسینی بھی ہے، جو حسنی بھی ہے حسینی بھی ہے، وہ چادر تطہیر کے نیچے جتنے افراد ہیں، چادر تطہیر کے نیچے جتنے افراد ہیں، ان سب کا فیض اس کے پاس موجود ہے، اور میدان مباہلہ میں جتنے افراد موجود ہیں ان سب کا فیض اس کے پاس موجود ہے۔ میدان مباہلہ میں 5 ہستیاں ہیں، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے، سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی ہستی ہے، مولا علی علیہ السلام کی ہستی ہے، امام حسن علیہ السلام کی ہستی ہے، امام حسین علیہ السلام کی ہستی ہے۔ اور آپ کی توجہ چاہوں گا، یہاں پر جو مقام، جو مرتبہ، جو حالت، جو کیفیت سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہ، وہ منظر جس حقیقت کی، وہ منظر جس حقیقت کی عکاسی کر رہا تھا، وہ منظر کیا تھا؟ آگے رحمت عالم ہے، اللہ، سبحان اللہ، آگے رحمت عالم ہے، پیچھے مولا علی ہے، بیچ میں سیدہ کائنات ہے۔ آگے رحمت عالم ہے، پیچھے مولا کائنات ہے، بیچ میں سیدہ کائنات ہیں۔
حضرت قبلہ شاہ جی کے تشریف رکھتے ہوئے میری بڑی یہ جسارت ہے گفتگو کرنا، لیکن چونکہ میں حکم کی تعمیل کے لیے عرض کر رہا ہوں اور اللہ مجھے درست گوئی کی توفیق عطا فرمائے، تو لیکن میں اس تعبیر سے جو نتیجہ اخذ کرتا ہوں وہ سبق سنانا قرار دیجئے، اور اگر غلطی ہو تو اصلاح فرمائیے۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، آگے سید عالم کی ذات والا ہے، پیچھے مولا کائنات کی ہستی ہے، بیچ میں سیدہ کائنات کی ہستی ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ بات تو شیخ مجدد بھی لکھ گئے، دیگر ارباب علم نے بھی یہ بات لکھی ہے، شیخ مجدد نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیام قیامت ولایت کا باڑہ بٹتا ہے، ولایت کی خیرات ملتی ہے، جس کو ملتی ہے یا ملے گی اس کے لیے در ایک ہے، اور وہ در مولا کائنات کا در ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ مولا کائنات اس دنیا میں تشریف لے آئے، جسد عنصری کے ساتھ اس دنیا میں وجود ہو گیا، تو اب جو فیض ہے وہ مولا کائنات کے جسد انور کے توسط سے بڑھتا رہا، لیکن جب تک مولا کائنات اس نشأت عنصری کا حصہ نہ بنے، یہ بات شیخ مجدد کہہ رہے ہیں، یہ بات ہم کہیں تو شاید بدعقیدگی کا فتویٰ لگے، اور اتنی بات ہم نہیں بھی کہتے جب بھی نہ جانے کچھ ذہنوں میں کیا خراش ہوتی ہے، لیکن یہ شیخ مجدد بات کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات نشأت عنصری کا ابھی حصہ نہ بنے تھے، آپ سے پہلے حضرت آدم سے لے کر مولا کائنات کے نشأت عنصری کا حصہ بننے سے قبل، جسد عنصری میں آنے سے پہلے، اس دور میں بھی جس کو ولایت ملی مولا کائنات کے توسط سے، آپ کے توسل سے، آپ کے در سے، آپ کے دروازے سے، فرق یہ ہے کہ جب آپ اس دنیا میں آگے تو اب فیض کا دروازہ آپ کے بدن کے ساتھ جڑتا ہے، لیکن جب تک دنیا میں نہ آئے تھے تو فیض کا دروازہ ولایت ملتی تھی تو مولا کائنات کی روح اقدس سے ملتی تھی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ایمان، نعرہ حیدری۔ لیکن میں یہاں پر اس مقام پہ مولا کائنات کی عظمت کی جانب توجہ نہیں لے کے آنا چاہ رہا آپ کی، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، آگے سید عالم ہیں، رحمت عالم ہیں، جن کی ذات والا سے پوری کائنات کو ہر فیض، ہر کمال، ہر عزت، ہر رفعت، ہر عروج ان کی ہستی سے ملتا ہے۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، جو خود فرماتے ہیں دیتا وہی ہے لیکن مخلوق میں بانٹنے والا میں ہوں، عطائیں اسی کی ہیں، تقسیم میری ہے۔ اب آگے سید عالم ہیں جو ہر فیض کو بانٹتے ہیں، پیچھے مولا کائنات ہیں جو فیض ولایت کو بانٹتے ہیں۔ مولا کائنات اور سید کائنات ان کے بیچ ہستی ہے تو سید کائنات کی ہستی ہے، اسے مقام برزخیت بھی کہا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، رحمت عالم کے بیچ اور مولا کائنات کے بیچ مقام برزخیت کس کو حاصل ہے؟ اگر ہم بھی چلتے ہیں تو اس چیز کا خیال کرتے ہیں کہ چلنے کے دوران کسی ترتیب کا خیال رکھیں، فلاں نے آگے چلنا ہے، دوسرے نے اس کے پیچھے چلنا ہے، تیسرے نے اس کے پیچھے چلنا ہے۔ عقل مند لوگ جب چلتے ہیں تو ان کے چلنے میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے سید کائنات چل رہے ہوں، رحمت عالم چل رہے ہوں، اور آپ کے چلنے کے نقشے میں، آپ کے چلنے کی صورت میں کسی اہم بات کی جانب اشارہ نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ یقیناً کسی خاص بات کی جانب اشارہ تھا، اور وہ اشارہ کیا تھا کہ رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں ساری کائنات کو، ہر رزق، ہر نعمت، ہر روزی، ہر کمال
مصطفیٰ کریم بانٹنے والے اور ولایت مولا کائنات بانٹنے والے، ان دونوں ہستیوں کے بیچ مقام برزخیت کس کو حاصل ہے؟ ان کے بیچ مقام برزخیت حاصل ہے تو سیدہ کائنات کو حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ اس مقام برزخیت کو صوفیاء کی زبان میں مقام قطبیت کبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مقام قطبیت کبریٰ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ وہ بنیادی بات ہے جہاں سے صوفیاء کرام کا ایک گروہ اس جانب جاتا ہے۔ اول من تکتب بعد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابنتہ فاطمہ، فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات والا پر نبوت مکمل ہو گئی۔ آپ کے بعد ولایت کے معاملے میں، ولایت کی تقسیم کے معاملے میں قطبیت کا فیض چل نکلا، لیکن آپ کی ذات والا کے بعد سب سے پہلے قطبیت کا مقام ملتا ہے تو سیدہ کائنات کو عطا کیا جاتا ہے۔ اور سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا پوری کائنات کی عورتیں بڑی عزت والی عورتیں ہیں۔ آسیہ بڑی عزت والی ہے، سیدہ مریم بڑی عزت والی ہے، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن بڑی عزت والی ہیں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بڑی عزت والی ہیں، ام المومنین سیدہ خدیجہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا بڑی عزت والی ہیں۔ لیکن سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا آپ کے خصائص میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ بڑی بڑی عزت دار عورتیں، عظمت والی عورتیں، ان کا مقام اپنی جگہ، لیکن مقام قطبیت مردوں کو ملتا ہے، ملے گا، لیکن پوری کائنات میں اگر کسی عورت کو مقام قطبیت ملا تو نہ سیدہ مریم کو، نہ سیدہ آسیہ کو، نہ کسی اور عورت کو اگر ملا تو رحمت عالم کی لخت جگر سیدہ کائنات کو یہ مقام عطا کیا۔ اور اس میں حکمت صوفیاء نے یہ لکھی ہے کہ مردوں کو مقام قطبیت ملتا ہے، لیکن مقام قطبیت کے لیے ضروری ہے کہ ہمہ وقت طہارت ہو۔ مقام قطبیت کے لیے ضروری ہے ہمہ وقت طہارت ہو، اور عورت کے عوارض ایسے ہوتے ہیں ہمہ وقت طہارت اس کے بس میں نہیں ہے، اس کی طاقت میں نہیں ہے۔ وہ خواہی نہ خواہی کچھ ایام ایسے آنے ہیں جن ایام میں وہ طاہرہ نہیں رہ سکتی۔ اللہ رب العالمین نے سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ تعالی علیہا آپ کی ہستی کو قطبیت کبریٰ سے نوازنا تھا، اس لیے بنی آدم میں، اولاد آدم میں جتنی عورتیں ہیں سب ان عوارض میں گرفتار ہیں، لیکن اس زمین کی ایک ہستی جنہیں رب نے قطبیت کبریٰ دینی تھی، اللہ رب العالمین نے سیدہ کائنات کو نسوانی عوارض سے بھی پاک فرما دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی عورتوں کی شان کا انکار کیا جائے، ان کی عظمت کا انکار کیا جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لیکن قطب اکبر ہونے کے لیے، قطبیت کبریٰ کے لیے طہارت ضروری ہے، اور ہمہ وقت کی جو عورت کے بس میں نہیں ہے، یہ بس میں ہوئی تو سیدہ کائنات کے بس میں ہوئی۔ اور اس کی دلیل سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا ان عوارض سے منزہ تھیں، اس کے دلائل اور بھی ہیں، لیکن اگر آئے تطہیر پہ غور کر لی جائے تو آئے تطہیر خود دلیل ہے کہ سیدہ کائنات ان عوارض سے منزہ تھی۔ اس چادر تطہیر کے نیچے آپ کو رحمت عالم نظر آتے ہیں، مولا علی نظر آتے ہیں، امام حسن نظر آتے ہیں، امام حسین نظر آتے ہیں، عورت تو ایک ہی نظر آتی ہے۔ اگر یوں کہا جائے یہ مقابلہ نہیں ہو رہا، اگر یوں کہا جائے کہ جو آل ابا ہیں ان میں بھی سیدہ کائنات میں مثال ہے، آل ابا ہیں ان میں جو ذکورت کی صنف ہے
صنف ذکورت کے 4 افراد ہیں، لیکن جن کی صفت انوثت ہے، اس صفت والی فقط سیدہ کائنات تنہا ہے۔ میدان مباہلہ میں مولا علی ہیں، سید عالم ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، یہ ہستیاں صفت ذکورت کے ساتھ متصف ہیں، لیکن صفت انوثت والی وہاں بھی تنہا سیدہ کائنات نظر آتی ہے۔ یہ فقط بے مثال ہونے کے لحاظ سے ہے، ورنہ اس میں کوئی شک نہیں ہے نبیوں کا مقام اور سید انبیاء کا مقام تو پوری کائنات مل جائے اور اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے، رحمت عالم ترازو کے دوسرے پلڑے میں ہوں تو ساری کائنات مل کر رحمت عالم کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کے نیچے بھی یہ خصوصیت ہے، اور میدان مباہلہ کے اندر بھی سیدہ کائنات کی خصوصیت ہے، گویا کہ جو ذکور ہیں ان کی نمائندگی کے لیے 4 ہستیاں آتی ہیں، اور جو اناث ہیں ان کی نمائندگی کے لیے تنہا سیدہ کائنات آتی ہے۔ مردوں کی نمائندگی کے لیے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ 3 اور افراد کا انتخاب کیا، مولا کائنات کا، امام حسن کا، امام حسین کا، لیکن عورتوں کی نمائندگی کے لیے آپ نے اپنی ایک لخت جگر کو بلا کر پوری کائنات کو بتا دیا، میری تنہا ایک بیٹی پوری کائنات کی عورتوں کی نمائندگی کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو برادران اسلام، جہاں سے میری بات اس جانب چلی گئی، میں عرض یہ کر رہا تھا، اگر حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تاجدار بغداد کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالتے تو تاجدار بغداد حسنی حسینی سید اور ان کے یہ مرید تھے، حضرت خواجہ غریب نواز مرید بنتے تو کوئی سوچتا یہ کمال حسنی حسینی سید وہ ہے لہذا ان کا کمال ہے، خواجہ غریب نواز کا کمال نہیں ہے۔ خواجہ غریب نواز نے شاہ جیلان سے ملاقات بھی کی اور بغداد میں حضرت خواجہ غریب نواز کی کرامتوں کا بھی ظہور ہوا۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں اور بات مکمل کرتا ہوں اپنی۔ آپ حرمین طیبین کے سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے، بغداد شریف سے گزر ہوا تو وہاں پر دیکھا 7 مجوسی ہیں، آتش پرست۔ تو وہ آتش پرست بڑے لوگ ان کے بڑے معتقد ہیں، بڑی لوگوں کو عقیدت ہے ان سے۔ ہمارے لوگ بھی عقیدت میں نہ جانے، عقیدت رکھیں تو غیر معقول لوگوں سے رکھ لیں، اور نہ رکھیں تو اچھے اچھے معقول لوگوں سے بھی نہ رکھیں۔ ہمارے ہاں عقیدت کا کوئی معیار نہیں ہے، اور یہ کوئی مرض نیا نہیں ہے، مرض پرانا ہے، اس دور میں بھی یہ مرض تھا۔ وہ آتش پرست، آگ کے پجاری طویل عرصے بعد ایک لقمہ کھاتے، اس کے بعد بھوکے رہتے۔ لوگ بڑے ان سے متاثر ہوئے اور ان کی کچھ کرامتیں لوگوں کی نظر میں کرامتیں، ورنہ حقیقت میں انہیں استدراج کہا جاتا ہے، تو لوگوں کی نظر میں ان کی کچھ کرامتیں، لوگ بڑے متاثر۔ یہ حسن کا بیٹا آیا، کہیے نا سبحان اللہ، یہ حسین کا بیٹا آیا، یہ علی کا بیٹا آیا، یہ سیدہ کائنات کا بیٹا آیا، یہ رحمت عالم کا نواسا سید معین الدین چشتی اجمیری آتے ہیں۔ آپ کی نگاہ جب ان پر پڑتی ہے، جو بڑے با کرامت بنے ہوئے تھے، آج سامنا ان کا سید سے ہوا ہے۔ آج ان کا سامنا جب سید سے ہوا، لوگوں کو کرامتیں دکھاتے تھے، آج جب نگاہ پڑی خواجہ غریب نواز کی تو تھر تھر کانپنے لگے اور آ کر خواجہ غریب نواز کے قدموں میں گر گئے۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا یہ آگ کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے ہم آگ کی پوجا اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں جلائے نہیں، مر جائیں گے، آگ میں ڈالے جائیں گے، گناہگار ہیں تو یہ گناہ کرتا ہے، آگ اسے جلاتی ہے، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں بھئی ہم سے راضی ہو جائے، ہم اس کو کل کہہ سکے ہم نے تجھے بڑا سا پوجا ہے تو لہذا تو ہمیں نہیں جلا۔
ہم اس لیے اس کی پوجا کرتے ہیں. خواجہ غریب نواز نے فرمایا دیکھو وہ راضی ہو جائے تو آگ کی کیا وجہ ہے کسی کو جلائے. رب راضی ہو جائے تو پھر آگ کی کیا جرت ہے کہ کسی کو جلائے. راضی کرنا ہے تو آگ کو مت راضی کرو, راضی کرنا ہے تو آگ کے رب کو راضی کرو. اب اتنی سی بات شاید وہ نہ مانتے. خواجہ غریب نواز نے اپنا مبارک نال اقدس اتارا, اپنا جوتا اتارا, اتار کر اس بھڑکتی آگ کے اندر ڈال دیا. ایک طویل وقت تک آپ کا نال مبارک اس آگ میں رہتا ہے. جلانا تو دور کی بات ہے, آگ کو اتنی ضرورت نہ پڑی کہ خواجہ غریب نواز کے جوتے پر تپش کا داغ بھی ڈال سکے. دوبارہ نکال لیا گیا. جب دوبارہ جوتا نکالا تو جوتا ویسے کا ویسا تھا. وہ جو 7 مجوسی وہاں بڑے ولی اللہ بنے ہوئے تھے, صاحب کرامت بنے ہوئے تھے, آپ امام حسن کے بیٹے, امام حسین کے بیٹے, سیدہ کائنات کے بیٹے, مولا علی کے بیٹے, رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی نگاہوں کے سامنے دل ہار گئے اور کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہو گئے. تو برادران اسلام جو بات میں عرض کر رہا تھا اور اس سے میری بات طویل ہو گئی کہ شاہ جیلاں کا مرید نہ ہونے میں کئی حکمتوں کے علاوہ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ یہ بات واضح کی جائے کہ جن کے پاس, جن کی رگوں میں سیدہ کائنات کا خون ہو, جن کی رگوں میں مولا علی کا خون ہو, جن کی رگوں میں امام حسن کا خون ہو, جن کی رگوں میں امام حسین کا خون ہو, جو مجمع البحرین ہوں, جو نجیب الطرفین ہوں, انہیں شیخ کی اتنی محتاجی نہیں ہوتی. ان کی رگوں میں دوڑنے والا خون ان کی ترقی اور عروج میں ان کا ممید اور معاون ثابت ہوتا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز ہوں یا شاہ جیلاں تاجدار بغداد ہوں, ان کے کمالات کے کئی اسباب اور بنیادی سبب یہ ہے کہ چادر تطہیر کے 5 نفوس, سبحان اللہ, 5 نفوس, اگر فقط حسنی سید ہو تو 5 نفوس کو فیض نہیں آتا, فقط حسینی سید ہو تو 5 نفوس کو فیض نہیں آتا. جو حسنی حسینی سید ہو, جو نجیب الطرفین سید ہو, اب وہ 5 نفوس جو چادر تطہیر کے نیچے ہیں, غور تو کیجئے, ساری کائنات باہر ہے, چادر کے اندر فقط 5 ہیں. اور میدان مباہلہ میں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے بڑی قربانیاں دی اسلام کے لیے. جنگ بدر میں کتنے صحابہ شہید ہوئے, جنگ احد میں کتنے صحابہ شہید ہوئے, اور آج ہمارے پاس دین موجودہ صورت میں, قرآن موجودہ صورت میں, یہ سارا کریڈٹ صحابہ کو جاتا ہے. رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کرام. اور سچی بات یہ ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین بھی ہمارے پاس پہنچا تو یہ سیرا بھی صحابہ کے سر جاتا ہے. خدا نہ خواستہ چھپا لیتے, نہ بیان کرتے, جی فقط مولا کائنات بیان کرتے تو ہو سکتا ہے سوچنے والا سوچتا اپنی بات کر رہے ہیں, اپنی بات تو سارے کرتے ہیں. نہیں, صحابہ کرام نے بیان کی, انہوں نے بتایا کہ ہماری عزتیں بڑی ہیں, عظمتیں بڑی ہیں, لیکن انی تارک فیکم الثقلین یہ فرمان مصطفیٰ کریم نے قرآن اور اپنے اہل بیت کے لیے فرمایا ہے. تو صحابہ کرام کی بڑی قربانیاں, آپ دین اسلام کے اندر اساسی اور بنیادی حیثیت کے حامل, لیکن اس کے باوجود جب میدان مباہلہ سجتا ہے مصطفیٰ کریم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ان میں سے کسی کا انتخاب نہیں کرتے. انتخاب کرتے ہیں تو مولا کائنات کا انتخاب کرتے ہیں, انتخاب کرتے ہیں تو سیدہ کائنات کا انتخاب کرتے ہیں, انتخاب کرتے ہیں تو امام حسن کا کرتے ہیں, امام حسین کا کرتے ہیں. انتخاب کر کے بتا دیتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں, اسلام کے اندر بڑی نہیں بڑی سے بڑی ہستیاں موجود ہیں, لیکن جو عزتیں, جو رفعتیں ان 5 ہستیوں کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں
اور ان 5 ہستیوں کی اسلام کے اندر کیونکہ وہاں پر ان 5 ہستیوں نے اسلام کی ترجمانی کرنی تھی، وہاں پر دین اسلام کے نمائندے بن کر یہ 5 ہستیاں گئے. اور غور کیجئے نمائندگی کس درجہ کی تھی. اور ادھر چادر تطہیر، یہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے نا، اگر رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تنہا چلے جاتے میدان مباہلہ میں تو کون سی نمائندگی نہیں ہونی تھی؟ نمائندگی جب بھی ہو جانی تھی. چادر تطہیر میں ان 4 نفوس کو رکھ دیتے، خود باہر بیٹھ کے دعا کرتے، تو جب بھی وہ چادر تطہیر ہی کہلاتی. کیا وجہ ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چادر تطہیر میں اپنے آپ کو ان کے ساتھ شریک کیا، ان 4 کو اپنے ساتھ شریک کیا. میدان مباہلہ میں اپنے آپ کو ان 4 کا شریک بنایا، ان 4 کو اپنا شریک بنایا. اشارہ کس بات کی طرف تھا؟ چادر تطہیر کے نیچے جب رحمت عالم ان 4 کو بٹھاتے، خود الگ ہو جاتے، پھر طہارت کی دعا کرتے، تو پھر بھی یہ چادر تطہیر بنتی. لیکن طہارت کے کئی درجے ہیں، کئی مقامات ہیں، کئی رتبے ہیں. کوئی سوچ سکتا تھا کوئی معمولی سی طہارت ہے جو مولا علی کو دے دی گئی ہے، سیدہ زہرا کو دے دی گئی ہے، امام حسن کو دے دی گئی ہے، امام حسین کو دے دی گئی ہے، عام سی طہارت ہے. رحمت عالم نے اپنے آپ کو بھی اس چادر کے نیچے بٹھا کر پوری دنیا پر یہ بات واضح کر دی کہ اس چادر کے نیچے طہارت وہ ہے جو اللہ نے سید الانبیاء کو عطا کی ہے، اور اس طہارت میں سے حصہ علی کو ملا، زہرا کو ملا، حسن کو ملا، حسین کو ملا. یہ طہارت معمولی طہارت نہیں، یہ طہارت وہ ہے جو اللہ کریم نے سید الانبیاء کو عطا فرمائی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اور میدان مباہلہ میں بھی رحمت عالم اکیلے تشریف لے جاتے تو نمائندگی پھر بھی ہو جاتی. اللہ کریم نے نبی کو فقط حضور کو بنایا، آل بیت کرام اپنی عزت و عظمتوں، صحابہ کرام اپنی عزت و عظمتوں کے باوجود نبوت کے حصے دار نہیں. حضور تنہا چلے جاتے تو نمائندگی دین کی ہو جاتی. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انتخاب فرمایا ان 4 ہستیوں کو اپنے ساتھ، ان 4 ہستیوں کا اپنے ساتھ انتخاب فرما کر یہ بات بتا دی کہ ہم 5 نمائندے دین کے، ہم 5 نمائندے اسلام کے، ہم 5 نمائندے توحید کے، ہم 5 نمائندے دین اسلام کے. اور رحمت عالم کی نمائندگی کون سی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کوئی بڑے سے بڑا نمائندہ اسلام کا اٹھ کر کھڑا ہو جائے وہ رحمت عالم کی نمائندگی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو رحمت عالم نے اس مقام پہ یہ بات سمجھا دی کہ یہ 4 ہستیاں جن میں مولا کائنات ہیں، جن میں سید کائنات ہیں، جن میں حسن مجتبیٰ ہیں، جن میں حسین شہید کربلا ہیں، دین کے نمائندے میں شمار ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی دین کا نمائندہ مصطفیٰ کی نمائندگی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ 4 بھی نمائندے دین کے ویسے ہیں جیسے مصطفیٰ ہیں. کوئی اور نمائندہ مصطفیٰ کی نمائندگی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو کوئی اور نمائندہ ان 4 کی نمائندگی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. تو جو چادر تطہیر کے نیچے 5 نفوس قدسیہ ہیں، جو میدان مباہلہ کے 5 نفوس قدسیہ ہیں، اور 5 کا فیض تاجدار بغداد کے پاس، اور 5 کا فیض تاجدار اجمیر کے پاس، تو پھر یہ معمولی ولی کیسے کہلا سکتے ہیں؟ کسی ایک کا فیض ہوتا تو جب بھی بے مثال تھے. یہاں 5 کا فیض ہے تو 5 کا فیض پانے کے بعد پھر ان کو شایان ہے ولیوں کی سرداری. اللہ رب العالمین سے التجا ہے، دعا ہے، اللہ کریم اپنے پیاروں کی محبت عقیدت دنیا اور آخرت میں ہمیں نصیب فرمائے. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے محبین، آپ کے معتقدین، متوسلین
میں ہمیں زندہ رکھے، اسی پہ ہمارا ایمان و عافیت کے ساتھ خاتمہ فرمائے۔ تمام احباب جو آئے اللہ کریم ان کی تمنائیں، حاجتیں، ضرورتیں، دعائیں قبول فرمائے۔ حضرت قبلہ شاہ جی اور دیگر احباب جو ہیں اس ادارے کو اللہ رب العالمین سلامتی عطا فرمائے تا قیام قیامت اس کا فیض جاری رکھے۔ اللہ رب العالمین اہل اسلام کے لیے دین اسلام کا اس کو مرکز بنائے۔ آمین بحرمت النبی الامین وآلہ الطاہرین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔